میں اس وقت موجود ہوں پشاور پریس کلب میں، جہاں صحافیوں کو درپیش مشکلات اور ان کے تحفظ کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا۔ سیمینار کا انعقاد پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ اور خیبر یونین آف جرنلسٹ کی جانب سے کیا گیا تھا۔ سیمینار میں مختلف سیاسی جماعتوں کے صوبائی رہنماؤں نے شرکت کی۔ سیمینار میں صحافیوں کی جانب سے مطالبہ کیا گیا کہ حکومت اور مختلف سیاسی اور دینی جماعتیں صحافیوں کو فرائض کی انجام دہی میں حائل رکاوٹوں کا خاتمہ ممکن بنائیں۔ شرکاء نے حکومت سے پیشہ ورانہ فرائض کی ادائیگی کے دوران صحافیوں کو قتل کیے جانے کے واقعات کی شفاف تحقیقات اور حقائق سامنے لانے کا بھی مطالبہ کیا۔ تقریب سے خطاب میں PFUJ کے صدر پرویز شوکت کا کہنا تھا کہ جنیوا کنونشن میں صحافیوں کے لیے ترتیب دیے گئے لائحہ عمل پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں صحافیوں کو حقائق سامنے لانے کی پاداش میں سخت ترین حالات سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں کئی صحافی اپنی زندگیاں گنوا بیٹھے ہیں۔ مقررین نے کٹھن حالات میں فرائض کی انجام دہی پر صحافیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان میں شعبہ صحافت سے وابستہ افراد فرائض کی انجام دہی کے دوران درپیش مشکلات کے باوجود اپنا کردار بھرپور طریقے سے ادا کرنے میں مصروف ہیں۔ کیمرامین محمد خالد کے ساتھ عائشہ تسکین، دنیا نیوز، پشاور۔ اور اب باری ہے صوبہ خیبر پختونخوا کی چیدہ خبروں کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی جانب سے متاثرین نے جنوبی وزیرستان کی اپنے علاقوں کو واپسی اور بحالی کے لیے پولیٹیکل کمپاؤنڈ ٹانک میں سروے جاری ہے۔ اقوام متحدہ برائے مہاجرین کے ٹیم لیڈر میر بادشاہ کا کہنا ہے کہ جنوبی وزیرستان کے ان علاقوں کے افراد کا سروے جاری ہے جو علاقے حکومتی کنٹرول میں ہیں اور جہاں مکمل طور پر حکومتی عملداری قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ متاثرین نے جنوبی وزیرستان سے پرفارما کے ذریعے یہ معلوم کیا جا رہا ہے کہ آیا متاثرین اپنے علاقوں میں واپس جانے کے لیے تیار بھی ہیں یا نہیں، اور ان کے تحفظات ہیں کیا۔ میر بادشاہ کا کہنا ہے کہ شروع میں جنوبی وزیرستان کے علاقے چکملائی، سپلاتوئی، ریشہ واڑے، نیورا غزائی، کوٹ کائی، مرخی بند، نیاس میر، کورونا، شہور، سپنکی راغزئی، تور راغزئی، منڈانا، نوئے کچ اور شیخ زیارت کے متاثرین کی اپنے علاقوں کی واپسی کے لیے سروے جاری ہے۔ سروے کے بعد متاثرین نے جنوبی وزیرستان کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ خیبر پختونخوا سے موصول ہونے والی خبروں کے بعد اب آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ پنجاب کی طرف اور نظر ڈالتے ہیں صوبے بھر سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ ناظرین، حکومت کی جانب سے تعلیم کو عام کرنے کے تمام دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ 40 سال گزرنے کے باوجود ملکوال کے گورنمنٹ گرلز پرائمری اسکول امام بارگاہوں اور کرائے کی عمارت سے نجات حاصل نہیں کر سکے۔ طلبہ و طالبات بجلی، پانی، فرنیچر سمیت تمام سہولیات سے محروم، تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں۔ تفصیلات جانیں گے منظر سجاد کی رپورٹ میں۔ موبائل چیک پوسٹ، موبائل ہسپتال اور موبائل کینٹین کے نام تو آپ نے سنے ہیں، لیکن ان ناموں میں اب موبائل سکولز کا بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے ایسا پنجاب میں شرح خواندگی میں اضافے کے لیے کیا گیا ہے؟ ہرگز نہیں۔ منڈی بہاؤدین کی تحصیل ملکوال میں 1969 میں قائم ہونے والے اسکول کو پنجاب حکومت کی طرف سے عمارت نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے یہ اسکول گزشتہ 40 برس سے کرائے کی عمارتوں میں دھکے کھا رہا ہے۔ آج کل یہ اسکول ملکوال شہر کی ایک امام بارگاہ کی عمارت میں چل رہا ہے۔ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کی تعداد 200 سے زیادہ ہے، لیکن وہ اس بات سے بے خبر ہیں کہ ان کے اسکول کا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ بچوں کا کہنا ہے کہ انہیں تعلیم کے حصول میں شدید دشواری کا سامنا ہے۔ اساتذہ اسکولوں میں صرف حاضری لگا کر غائب ہو جاتے ہیں۔ ہمارے اسکول کی عمارت میں نہ ہی باتھ روم ہے اور نہ ہی نلکا اور نہ ہی پانی۔ پنجاب حکومت کی تعلیمی کارکردگی کی داستان صرف یہاں ختم نہیں ہوتی، بلکہ اسی شہر میں ایک اور اسکول کی بھی کچھ ایسی ہی کہانی ہے۔ 1973 میں قائم کیا گیا گورنمنٹ پرائمری اسکول نصیر پور بھی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہے۔ محکمہ تعلیم کے ضلعی حکام اسکولز کے ساتھ اس طرح کے سنگین مذاق کا ذمہ دار سابقہ دور کے ارباب اختیار کو ٹھہراتے ہیں۔ منڈی بہاؤدین کی امام بارگاہوں اور کرائے کی عمارتوں میں قائم گرلز پرائمری اسکولوں کا قیام حکومت پنجاب کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔ کیمرامین محمد اویس کے ساتھ منظر سجاد، دنیا نیوز، منڈی بہاؤدین۔ این شاہدین کے مطابق نماز فجر کے بعد 2 افراد نے موٹر سائیکل دربار کے مشرقی گیٹ کے ساتھ کھڑی کی، جس کے 10 منٹ بعد دھماکہ ہو گیا۔ دھماکے کی آواز پورے شہر میں سنی گئی اور مزار کے قریب 10 دکانیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ سیکیورٹی حکام کے مطابق دھماکہ 6:05 پر ہوا ہے۔ دھماکے کے فوراً بعد لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کیا، جن میں سے متعدد کی حالت نازک ہے۔
पुलिस के मुताबिक मोटरसाइकिल में धमाका खेज मवाद नस्ब था, जिसको रिमोट कंट्रोल के जरिए ब्लास्ट किया गया। धमाके में 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। आईजी पंजाब पुलिस का कहना है कि मुश्तरका तहकीकाती टीम बना दी गई है, मुल्जिमों का सुराग लगा लिया गया है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्जिमों ने शलवार कमीज, चादरें और सफेद जॉगर्स पहन रखे थे। आपके आबा काबुल के फरुख शाह की औलाद में से थे। सिरुल आरफीन के मुसन्निफ हामिद बिन फजलुल्लाह जमाली कहते हैं कि बाबा फरीद के वालिद शेख शुएब सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे थे। बाबा फरीद मुल्तान में मिनहाजुद्दीन की मस्जिद में ज़ेरे तालीम थे, जहां उनकी मुलाकात ख्वाजा बख्तियार काकी से हुई और वो इनकी इरादत में चले गए। मुर्शिद की वफात पर उनको चिश्तिया सिलसिले का सरबराह बनाया गया। वो मोइनुद्दीन चिश्ती और बख्तियार काकी के बाद इसके तीसरे सरबराह थे। मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत निजामुद्दीन औलिया और हजरत अलाउद्दीन साबिर आपके अहम मुरीदैन और खुलफा हैं। बाबा फरीद को दिल्ली की शान और शौकत हरगिज पसंद न थी, जिसकी वजह से वो पहले हांसी और फिर अजोधन या पाकपतन में डेरा नशीन हुए। आप महफिल समा का शौक रखते थे, इसीलिए आपके दरबार पर रोजाना कवाली एक मामूल है और मुल्क भर से कवाल वहां जाना एक सादत समझते हैं। बाबा फरीद 93 साल की उम्र पाकर 1266 में रुखसत हुए। आपके उर्स पर पाकिस्तान भर से लाखों ज़ायरीन दरबार पर हाजिरी देते हैं। आपकी अकीदतमंदों में मुसलमान और सिख दोनों ही शामिल थे, जबकि सिख मजहब के बानी गुरु बाबा गुरु नानक ने भी उनसे फैज हासिल किया और सिखों की मजहबी किताब ग्रंथ साहब में बाबा फरीद के कई अशार मौजूद हैं। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में मकामी डिजाइनर्स के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें शरीक मॉडल्स ने मुल्की और गैर मुल्की रंगारंग दीदा ज़ेब मलबूसात ज़ेब तन किए। इस फैशन शो की सबसे अहम बात यह थी कि तमाम मॉडल्स मकामी थी। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद आर्ट्स काउंसिल में मकामी डिजाइनर के तैयार करदा मलबूसात की नुमाइश का एहतमाम किया गया, जिसमें शरीक मॉडल्स ने मुल्की और गैर मुल्की रंगारंग दीदा ज़ेब मलबूसात ज़ेब तन किए थे। इस फैशन शो की सबसे अहम बात यह थी कि तमाम मॉडल्स मकामी थी। इवेंट में शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की, जिनमें खवातीन की तादाद सबसे ज्यादा थी। इस इवेंट की सबसे अहम बात यह थी कि तमाम मॉडल्स पहली बार किसी ऐसे बड़े इवेंट में बतौर मॉडल शरीक हुई थी। इस मौके पर कैटवॉक करते हुए मेल फीमेल मॉडल्स की परफॉर्मेंस को हाजरीन की कसीर तादाद ने दिल खोल कर दाद दी और उनका कहना था कि इस तरह के इवेंट मुनक्किद होते रहने चाहिए ताकि इस नफसा नफसी के दौर में उन्हें तफरीह तो मैसर आ सके। मुंतज़मीन ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि इस इवेंट को मुनक्किद करने का मकसद नए टैलेंट को मुतारिफ करवाना, उन्हें मॉडलिंग की तरबियत देना और उनकी सलाहियतों को उजागर करना है ताकि वो इस काबिल हो सके कि मुल्की और गैर मुल्की सतह पर भी वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके और अपनी सलाहियतों के बलबूते पर शोबिस की दुनिया में अपना एक मकाम बना सके। इवेंट में शरीक मॉडल्स ने दुनिया न्यूज़ को बताया कि उन्होंने फैशन इंडस्ट्री का इंतखाब किया और उसको बाकायदा प्रोफेशन के तौर पर अपनाने का इरादा रखती। उनका कहना था कि अगर सच्चे दिल से मेहनत और काविश की जाए तो इस शोबे में इज्जत, दौलत और शोहरत सब कुछ हासिल किया जा सकता है। राना जाहिद इकबाल, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे कमर तोड़ महंगाई के बायस जहां अशियाए ज़रूरिया की आम मार्केटें ग्राहकों से खाली नजर आती हैं, वहीं लंडा बाजारों की रौनकें भी मांद पड़ गई हैं।